Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today, by the grace of Allah, we are starting our 26th lecture on marketing management. I don't have to repeat my name. I think you know my name. My name is Amjad Habib Mirza. آج ہم جو لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں, in fact, we are starting another dimension in this field. جیسے آپ کو پیچھے پتا ہے ہم کر کے آئے ہیں, we have done, mashallah, first of all, the basic introduction to marketing. اس کے کسٹمر ویلیو سسٹم کو ہم نے پڑھا دیکھا. Then we went on to marketing planning. اس کو بڑا comprehensively cover کیا. And then we studied product and various aspects of product. And then we went on to study pricing, and we have studied quite elaborately on pricing. آج ہم جو چیپٹر یہ کہہ لیجیے جو ڈائمینشن کھولنے جا رہے ہیں, اس ڈائمینشن کا نام ہے پروموشن. یعنی پروموشن سے معنی یہ کہ ہاؤ ڈو وی کمیونیکیٹ ان مارکیٹنگ, ہاؤ ڈو وی کمیونیکیٹ ٹو آور کسٹمرس اور ٹو دا مارکیٹ. اب یہ بات تو بڑی لاجیکل اور بڑی سیدھی ہے, اینڈ آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل, کہ پروڈکٹ بنایا, بڑی محنت کی, we have developed, we have done lot of research, lot of laboratory work, lot of technical work, lot of technicalities اس کی دیکھی, and then we developed a product. And then we went over to pricing it, and we were very careful in our pricing. And if you remember, I had been cautioning you about lots of things that we as marketing managers have to look into pricing. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اوپر نہیں جانا, پرائس اسکیمنگ کیسے کرتے ہیں, پرائس ڈسکاؤنٹس, الاؤنسز, یہ وہ سارا کچھ ہم نے بڑی اچھی طرح دیکھا. لیکن یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی, اور اس میں تو ہم نے اللہ کے فضل سے مہارت حاصل کر لی. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ, ان فیکٹ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کمیونیکیشن, ریلیئنگ, کنویئنگ آف انفارمیشن ٹو دا مارکیٹ. How do the customers come to know or would know about the product or the pricing and the جس کو ہم کہتے ہیں vicissitudes جو ہوتی ہیں, ان کو آپ کیسے کنوے کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. So today we are going to start with this dimension, and inshallah I think we will have about 4 to 5 lectures on promotion and promotion related things اور چیزیں. ان کو بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں, and we should understand them thoroughly. اس کو کہتے ہیں ہم مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے. مارکیٹنگ کمیونیکیشن ویسے کیا چیز ہے؟ مارکیٹنگ کمیونیکیشن بیسیکلی از دا سیریز آف میسجز which are relayed to the customers in the market about, of course, about the product, about the price, or about any offerings that you are doing. اس کو عام زبان میں آپ نے سنا بھی ہوگا, اور نہیں تو اگر تو آج جب سے واقف ہو جائیں, اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہی ہیں, مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا ایک مخفف بنایا ہوا ہم نے ایبریویشن, اس کالڈ مارکوم. یہ بائی دا وے میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ یہ خود مارکیٹنگ, ویسے تو خیر مارکیٹنگ کا حصہ آف کورس, بٹ ان اٹ سیلف اٹس اے بگ ڈائمینشن, اٹس این اوشینک ڈائمینشن. بہت بڑی چیز ہے یہ, اور اس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اس پر کام بھی ہو رہا ہے, اس پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس کے اندر نئی نئی آئیڈیاز آ رہے ہیں, نئے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس ہم اس کے نیچے کرتے ہیں, اینڈ وی آر ریلیئنگ اٹ. اور ایک اور اس کی جو ڈائمینشن جو بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی, وہ تو آپ اس سے تو خوب واقف ہیں, دیٹ از دی manifold increase which have occurred in the past, let's say 3 decades in communication worldwide. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 30, 35, 40 سالوں کے اندر ہی کمیونیکیشن, بلکہ اس کو تو ایک ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں, اٹ از این انفو ریولوشن. انفو کا مطلب انفارمیشن, اٹس این انفارمیشن ریولوشن, اینڈ وی کال اٹ اے تھرڈ ریولوشن ان دا ورلڈ. اب آپ پوچھیں گے 2 کیا تھی پہلے؟ پہلی 2 کو جو ہم سویلائزیشنز میں گنتے ہیں, the first revolution was agricultural civil revolution, جس کے اندر کے ہم نے
پلانٹس کو لگا کر وہاں سے فروٹ یا کوئی بھی گندم یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی کامیابی حاصل کی. اس کو کہتے ہیں ایگریکلچر ریولوشن. اینڈ اٹ از اسپریڈ اوور hundreds of years, maybe thousands of years. And we are still developing plants and insecticides and pesticides and so on and so forth. Second major revolution in the world had been what we call as industrial revolution, when we started to learn, or rather when we learned and we started to use the turn of the wheel. جب ہم نے پہیا گھمایا, بس پہیا گھمایا تو ہم نے انڈسٹری ڈیولپ کر لی. اور آج بھی جو انڈسٹری چل رہی ہے ساری پہیوں پہ چل رہی ہے, یعنی کہ ان ادر ورڈز all machines are made of gears and gears are round. یہ جو انفو ریولوشن ہے, this is the third revolution in civilization, in human civilization. اب یہ کب شروع ہوئی ہے, یہ تو خیر اس کی کوئی ڈیٹ ویٹ تو کا تعین کرنا تو بہت مشکل ہے, بٹ نان دی لیس میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ انفو ریولوشن ہے, یہ قریباً 40-50 سال پہلے شروع ہوئی ہے آج سے. اور میں آپ کو کے ساتھ اس بات پر بڑے خوشی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وی آر اے پارٹ, وی آر سیئنگ اٹ ہیپننگ. دیکھیے نا, آپ اندازہ لگائیے, ایک جسٹ مثال لے لیجیے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. آج سے 40-50 سال پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جایا کرتی تھی باہر کھیلنے کے لیے, انگلینڈ یا ویسٹ انڈیز یا آسٹریلیا, تو ہم کو دوسرے دن خبر ملتی تھی کہ جی پاکستان کی ٹیم نے کیا سکور کی ہے, پاکستان کی ٹیم جیتی ہے کہ ہاری ہے. اخبار میں آتا تھا تو ہم اخبار پڑھ لیتے تھے. یہ 40-50 سال پہلے کی بات ہے. اب اس پر کوئی بحث کوئی نہیں کہ 40-50 ٹھیک ہے کہ نہیں, بہرحال اتنا ہی ہے. آج دیکھیے وہی ٹیم آسٹریلیا, ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے اندر کھیل رہی ہے, اینڈ وی آر واچنگ بال بائی بال دی پلئنگ آف دا ٹیم. وی آر واچنگ بال بائی بال اینڈ وی آر واچنگ ایچ بال بائی مور دین 14 کیمراز. پہلے اس کا سلو موشن دیکھتے ہیں, نزدیک سے دیکھتے ہیں, اینگلز دیکھتے ہیں, دائیں سے دیکھتے ہیں, بائیں سے دیکھتے ہیں, سلو موشن میں دیکھتے ہیں. دیکھیے کتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے. صرف ایک ہی بات, ایک ایگزامپل کافی ہے. میں موبائل کا ذکر نہیں کر رہا, میں آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن کا ذکر نہیں کر رہا, میں اور الیکٹرانک میڈیا کا جو انہانسمنٹ ہے, جو ترقی ہوئی ہے, اس کا ذکر نہیں کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انفو ریولوشن ہے, اس کے اندر مارکوم, مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہیز گینڈ اے ٹریمنڈس امپورٹینس اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے جو ریسپانسبل لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ کمیونیکیٹرز. اب یہ ایک پروفیشن ہے, یہ پروفیشنلز ہیں جو یہ چلا رہے ہیں اور جو اس کو مین کر رہے ہیں. آف کورس میں آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں آپ سے, مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو میس کمیونیکیشن ہے, یہ جو پروفیشنل کمیونیکیشن ہے, اس میں ایڈورٹائزنگ ہے, پبلسٹی ہے, پبلک ریلیشننگ ہے, میڈیا رول ہے, میڈیا کا ایک انٹرمیڈیٹ رول ہے, میڈیا ایز اے کیریئر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری مارکیٹنگ کی اسٹڈی کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. تو میں آپ لوگوں کی اس لیے آج کے جو موضوع ہے ہمارا, جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 4-5 لیکچرز میں وائنڈ اپ کریں گے, یہ ایک ڈائمینشن ہے جو کہ خود بذات خود ایک ازدہا ورلڈ ہے. اٹس این اوشینک ورلڈ, بٹ نیورتھلیس اے پارٹ آف مارکیٹنگ. اینڈ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز, آف کورس یو گاٹ لاٹس آف ریسپانسبلٹیز. میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے دی تھی, آج سے کوئی میرے خیال میں کوئی 10-15 لیکچر پہلے, کہ مارکیٹنگ مینیجر از دا ون ہو نیور سلیپس. تو شاید میری بات اتنی پسند بھی نہ آئی ہو آپ کو, یا کم از کم یہ تو ہے کہ ڈیفینیٹلی بات سمجھ نہیں آئی, لیکن آئی ریئلی مین اٹ. یہ مجھ سے آپ اس مارکیٹنگ مینجمنٹ کے کورس کے اخیر میں جا کر اگری کریں گے, دا مارکیٹنگ مینیجر کی ناٹ افورڈ ٹو سلیپ. وہ سو سکتا ہی نہیں. اب یہ ایک پرووربیل ٹرم ہے, اٹ ڈزنٹ مین سلیپ, مطلب کہ وہ سوتا نہیں ہے یا سوئے گا نہیں یا سونا نہیں چاہیے اس کو,
That's not the point. The point is he has to be absolutely vigilant, has to be absolutely updated, and has to keep himself abreast with the changes in the world. And those changes must be monitored. And this person, the marketing manager, should know the effect of changes on his product, his marketing, his activity, his business. Only then can he survive, otherwise it is not possible at all. So ladies and gentlemen, I am saying Marcom. चलिए इसको आगे जरा थोड़ा एक्सप्लोर करके और पढ़ते हैं. Those who practice, यानी ये तो एक बड़ी आम सी बात है और आप समझते भी हैं. Those who practice this Marcom, यानी प्रैक्टिस क्या, चलिए उसको मैं एक कैटेगराइज कर देता हूं आपके सामने आसानी के लिए. एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग. यहां पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग को मैंने कभी छेड़ा नहीं या डिफाइन नहीं किया. In a hope that you understand what is direct marketing and what is indirect marketing, because you have done principles of marketing का course. Direct marketing का obviously मतलब होता है the marketing which is directly handled by the company or the firm itself. अपने स्टोर खोल लें, अपने आउटलेट्स खोल लें और वहां से हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं. दैट इज वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स through our own outlets. That's called direct marketing in brief. And indirect marketing, of course, refers to all those activities which are related to selling the product or transferring the product or marketing the product to the customers through agents, dealers, distributors, middlemen, commission agents or whatever. जो जैसा भी business है, जैसा भी product है, उसके हिसाब के साथ हम रख लेते हैं. Now those who practice advertising, branding, direct marketing, graphic designing. अब ये देखिए, graphic designing had always been a field of art, but now it is an integral field of marketing. Marketing, packaging. ये packaging itself is a very, very important aspect of marketing. ये हम देख भी चुके हैं, पहले बात हो चुकी है, लेकिन we'll keep on discussing, these things keep coming back. तो ये बाउंस बैक करती रहती है, इसलिए, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी वजह आपको समझाता रहता हूं, सिर्फ इसलिए that you should understand that these are very, very important and integral part of marketing. So people who practice all this promotion, publicity, public relationing, ये अगर individually देखें तो they are all individually institutional work and they require professionals. आई एम श्योर कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक रिलेशनिंग का कोर्स देख रहे हैं जो एक बहुत लाहौर के बड़े एक मायानाज एग्जेक्टिव जो करवा रहे हैं. अब वो पब्लिक रिलेशनिंग एक कोर्स बन चुका है, एक एमबीए का हिस्सा बन चुका है, या एक बिजनेस एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. इसी तरह एडवर्टाइजिंग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. Promotion is a separate subject in itself. Selling is a separate subject. Branding is a separate subject. तो ये अपनी individually ये subjects जो हैं या ये जो parts हैं, they have taken their own great magnitude and they have taken their own status. But nonetheless, they are part of marketing. And you as marketing managers, you've got to know all these things and all these aspects. And you must be very firm and very clear in these things. Sales promotion. चलिए ये भी एक एस्पेक्ट लीजिए, सेल्स प्रमोशन. यहां पर जो लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स गिनाए हैं अभी, कुछ 9-10 कह लीजिए, चलिए, इन डिपार्टमेंट्स के गिनाने का मकसद ये नहीं, और ना ही प्लीज इसका तासुर ये लीजिएगा कि मैं आपको कुछ डरा रहा हूं. नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स हैव गॉट टू बी ट्रेन्ड, एटलीस्ट अवेयर. यहां मैं एक एज अ मार्केटिंग टीचर एक बात बड़े एम्फेटिकली ये बात कहता हूं कि मार्केटिंग मैनेजर इज इन फैक्ट ए मैन और एन इंडिविजुअल, अ वुमन मे बी, एन इंडिविजुअल हु इज एक्सपर्ट इन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अब मुझे तो उस वक्त का भी इंतजार है कि जब इंजीनियरिंग जो है वो भी मार्केटिंग का हिस्सा बन जाएगी. डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग. तो व्हाई नॉट. बात यह है कि ओवरऑल टोटल अगर आप इस सारी चीज को अगर एब्रिज करें और इस सारी चीज को अगर आप एक, जिसको कहते हैं दरिया को नहीं, समुद्र को कूजे में बंद करना,
تو اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کو ایک ہی زبان میں ایک ہی سینٹنس میں بند کر دیتا ہوں that the ultimate aim of any business activity is to bring about satisfaction amongst consumers. یہ میں ذرا یہاں آج شاید موقع بھی ہے، کہہ لیجیے چلیے کورس کا ایک حصہ بھی ہے، چلیے یا ایک سٹیج ہے جس میں یہ چیز ذرا تھوڑی سی وائنڈ اپ کریں. اسٹارٹ فرام دا بگننگ. نیڈ ہم نے پیدا نہیں کی. نیڈ از ان بورن. نیڈ کنورٹس ٹو وانٹ وین یو اسپیسیفائی اے پروڈکٹ. ویل ڈن. وانٹ converts to demand when you have the ability to buy. میں بالکل بریفلی یہ ساری کی سارا سائیکل کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. It becomes a demand. Now willingness to یہ جو ہے ability to buy تو ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اکنامک ٹرم ہے یا اکنامک ایشو ہے. willingness to buy کیا آپ کی آمادگی ہے؟ ڈیمانڈ leads to consumption. Obviously, you consume. یہاں پر وہ بات یاد رکھیے گا میری. We are not talking of tangible and intangible things. We are talking of anything that brings about satisfaction. A product. A product is the one which has the capacity to satisfy human demand. Product and services consumed. You have, in terms of satisfaction, یو ہیو کنزیوم دا پروڈکٹ. یعنی کہ یوں کہہ لیجیے، اس کو ایک بڑی سمپل مثال دے دیجیے. 2 روٹی کی بھوک ہے، آپ کو 2 روٹی مل گئی کھانے کو، بھوک اتر گئی، سیٹسفیکشن ہو گئی. پیاس لگی تھی، 2 گلاس پانی کے پینے تھے، پی لیے، سیٹسفیکشن ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سیٹسفیکشن ہو گئی تو آپ تیسرا گلاس پانی کا نہیں پیئیں گے. نہ پی سکتے ہیں، نہ پیئیں گے، نہ خواہش رکھتے ہیں. تو یہ سارا دار و مدار بزنس کا جو ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو کہ ہم مارکیٹنگ میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہم ابھی تک ایکسپلور کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید اس کے اوپر جائیں گے ایکسپلور کرنے کے لیے، اس ساری بات کا لب لباب ایک بات پر آ کر ختم ہو گیا. کیا؟ ہیومن ڈیمانڈ. نیڈ، وانٹ، ڈیمانڈ. پروڈکٹ، کیپیسٹی ٹو سیٹسفائی جس کو کہتے ہیں. پروڈکٹ کنزمپشن اینڈ سیٹسفیکشن. اور اس کا بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا سائیکل اور بتا دیتا ہوں. سیٹسفیکشن کا مطلب آر یو سیٹسفائڈ ود واٹ یو ہیو کنزیومڈ. ناؤ دیر کین بی 2 ایسپیکٹس ٹو اٹ. وہ بات کی بات ہے، وہ یہاں میں ڈسکس نہیں کروں گا، ادروائز اٹ ول کنفیوز یو. کہ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو ہیونٹ گاٹ انف کنزمپشن. آپ کو 2 پانی کے گلاس کی پیاس تھی، آپ کو صرف 1.5 گلاس پانی کا ملا، ابھی آدھا گلاس پانی کی پیاس ہے. ڈس سیٹسفائڈ، وہ ہم اس کو کہتے ہیں ڈس سیٹسفائڈ. یو ٹرائی اگین. آدھا گلاس بھی سیکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں بات یہاں کلوز کر دیتا ہوں اسی بات پر، یہاں پر کہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، آئی وانٹ ٹو اسٹے آن دیٹ particular topic, and that is promotion, communication, relay of information. یعنی کہ ہم ریلے کرتے ہیں انفارمیشن ٹو دا کنزیومرز ان دی اینڈ آف دا ورلڈ، اینڈ آف دا ڈے، کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہے، یہ اس کی پرائس ہے، یہ اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ ڈیمانڈ سے میچ کرتی ہیں. بلکہ ایک بہت خوبصورت آج ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پلیز try to learn it and try to incorporate it in your learning as marketing managers. یہ جو پروڈکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں it has the capacity to satisfy human demand. ہیومن ڈیمانڈ کو ایکس ریٹ کر لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ایکسرسائز. ایکس کہہ دیتے ہیں، ایکس ڈیمانڈ ہے. اب آپ کو پروڈکٹ کنزیوم آپ نے کیا، ملا، پروڈکٹ کنزیوم کیا. واٹ از پروڈکٹ؟ وائی. ہیو یو گاٹ وائی exactly equal to X? Does it completely satisfy your demand? Are you satisfied totally?
یہاں پر میں ایک تھیوریٹیکل بات کرنے لگا ہوں, اور پلیز یو کین ڈیفینیٹلی آسک کوسچنز اف یو ہیو اینی, بٹ لیٹ می ٹیل یو ویری اسٹریٹ, دیر از نو پروڈکٹ مینوفیکچرڈ اور نون ان دا ورلڈ or probably will be manufactured in any future date or any future time which will go to satisfy human demand 100%. Completely no. It is not possible. The situation can be, and which is more majorly yahi situation hoti hai, that the product remains X minus 1. Whatever one, اب اس کو کوئی بحث نہیں, 0.1 ہے کہ 0.5, 0.05 ہے, 0.01 ہے یا 0.10 ہے, that's not the بحث. لیکن you will never get exact X to satisfy X demand. And in some cases also, the demand may be X, but you might get X plus 0.10. اب یہ ہوتا بہت کم ہے, یہ نہیں, یہ سچویشن ہے تو پیراڈاکس ہے, تو بڑی عجیب سی, لیکن یہ سچویشن ایسی ہوتی نہیں ہے. اینی وے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دا پوائنٹ آئی ایم trying to say and trying to emphasize at the beginning of this promotion is, and you please make a note of this, کہ communication جو ہے, why it is so important, and particularly in this age of 2006 اور اس کے آگے, کیونکہ کمیونیکیشن سے ہم کنوے کرتے ہیں, وی آر ریلیئنگ انفارمیشن آف دا پروڈکٹ, دا پرائس, دا اویلیبلٹی, دا کریکٹرسٹکس, دا فیچرز, دا کوالٹیز, دا کوشنس, یہ ساری چیزیں پروڈکٹ کے بارے میں ہم کنوے کرتے ہیں جسٹ فار ون, اینڈ دیٹ از واٹ ایور یو کنوے ان فیکٹ گوز ٹو بلڈ اپ یور ڈیمانڈ. میں ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے کر کے آگے چلتا ہوں, یہ میں زیادہ لمبا اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. ہم نے, جیسے کہ اکثر یہ غلطی مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے, ہم نے کپڑے دھونے کا صابن بنایا یا کپڑے دھونے کا پاؤڈر بنایا, اور ہم نے کہا جی کہ اس کے اندر اس کو ہم جب کمیونیکیٹ کرنے لگے اپنے کسٹمرز کو, تو ہم اوور ایگزیجریٹ کر گئے, اوور اسٹیٹ کر گئے. کپڑے پاؤڈر کی جھاگ میں ڈالیں اور باہر نکالیں تو اجلے کپڑے. نمبر 1, ذرا سنتے جائیے, نمبر 1, اٹس ناٹ پاسبل. دا کپڑاز ہیو ٹو بی واشڈ, دے ہیو ٹو بی رنسڈ. ان کو جو جوڑتے ہیں ہم, پھر ان کے اندر سے وہ میل یا جو بھی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. یعنی یہ ایگزیجریشن ہم نے کنوینئنس کسٹمر کی دکھاتے دکھاتے یہاں تک دکھا گئے کہ کپڑا اندر ڈالے بالٹی کے, باہر نکالے تو کپڑا اجلا, صاف سفید قمیص, سفید شرٹ. دس از اوور اسٹیٹمنٹ, رانگ کمیونیکیشن, اوور کمیونیکیشن, اوور کمٹمنٹ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, we as marketing managers have got to be very watchful, and you have got to be very watchful of what you are communicating to your customers. Don't, جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, میں ریپیٹ کرتا ہوں, اور آج یہ جگہ ہے جہاں ریپیٹ کرنا چاہیے. ڈونٹ اوور بلڈ دی ایکسپیکٹیشن آف دا کنزیومرس. یہاں پر یہ بھی ایک بحث ہے, آئی ول ناٹ اگین گو انٹو دس کنٹروورسی, لیکن اپنے اپنے نظریہ ہیں, اپنے اپنے کانسیپٹس ہیں, لیکن میں یہاں کہتا ہوں اٹ از بیٹر کہ میں یہ دکھاؤں کہ میرے صابن کے ساتھ یا میرے پاؤڈر کے ساتھ آپ کپڑے دھوتے ہیں, کپڑے دھلتے تو بہت اچھے ہیں, کپڑے میں جان بھی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, فیبرک بھی قائم رہتی ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اجلے بھی دھوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. پاؤڈر بڑا, آپ کے ہاتھ بھی بڑے صاف رہتے ہیں, دھونے والی خاتون کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے. لیکن اتنا مت دکھائیں, تھوڑا سا ہو سکے تو کم دکھائیں. اب یہ میں نے جیسے کہا یہ کنٹروورسی ہے, یہ کانسیپچوئل بات ہے. میرا یہ کانسیپٹ ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ایم کالڈ اے کنزرویٹو مارکیٹنگ مینیجر اور واٹ ایور یو کین کال می, بٹ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ تھوڑا سا کم دکھائیں. یو نو وائی؟ بیکاز ایکسپیکٹیشن ہی تھوڑی ہوگی. جب وہ پاؤڈر استعمال کیا جائے گا تو وہ اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. تو ہمیشہ کنزیومر جو ہے وہ یہ سوچے گا, کہتے تھے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے, یا چلے کہتے تھے اجلے کپڑے دھلیں گے
چلیے 50 کپڑے دھو لیں گے, 100 دھو لیں گے, جو بھی ہے, کوانٹٹی کمٹمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے. تو دیکھیں اس صابن کے اس پورے ڈبے کے اندر سے میں کہتے تو وہ 50 کپڑے دھولتے, میں تو 60 دھو لیتی ہوں. دی لیول آف ایکسپیکٹیشن از 50, the reality is 60. The consumer is happy because he or she, rather she, let's say, she is very happy because she has got more and she feels that she has gained. In fact, she will immediately translate into terms of money کہ جی میں نے دیکھے کپڑے دھونے کے اوپر میرا عام طور پر, مثال کے طور پر اگر 500 روپیہ مہینے کا خرچ ہوتا تھا بال بچے کے ساتھ, دیکھیے میرا خرچہ کم ہو گیا ہے, 400 روپے رہ گئے, بلکہ 400 بھی کیوں رہ گئے, 480 روپے رہ گئے ہیں. وہ 20 روپے کی سیونگ جو ہے, she will consider it to be a big thing. وہ بے شک لکھ پتی ہو ویسے ادروائز, لیکن 20 روپے کی سیونگ اس نے کی ہے. آپ اس کو یہ بتا دیجئے کہ جی میرے صابن کے ساتھ, میرے پاؤڈر کے ساتھ تو آپ 550 کپڑے دھو سکتی ہیں, اور بلیو یو می اگر 545 کپڑے دھلے ہیں نا تو وہ ضرور پروڈکٹ کو بھی برا کہے گی, آپ کو بھی برا کہے گی, حالانکہ 545 کپڑے دھلے ہیں. This is how Marcom is to be adjusted. This is how Marcom has to be manipulated. یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ میں I'm referring to in fact lot of foreign authors. اور یہ بات میں ایز اے پاکستانی I'm proud of the fact کہ میں نے اپنے فورن آتھرز کو بھی یہ چیزیں لکھی, اور یہ کنسپچولی یہ تھیوری میں نے خود بنائی as to what should be the Marcom. Overstatement, understatement اور just statement. اچھا just statement تو ہو نہیں سکتی ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا 500 تو 500 ہی ہیں, وہ 490 بھی ہو سکتے ہیں, 510 بھی ہو سکتے ہیں. That's not important. So ladies and gentlemen, we are in this particular field آج سے یعنی کہ اگلے 3-4 لیکچر آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں, آپ دھیان دیں, نوٹس لیں, اور یہ جو کانسیپٹ میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے, یہ کتابی کانسیپٹس نہیں ہیں, اور میں یوں کہہ لیجیے ایز اے تھیورسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہم انٹروڈیوس کر کے اس سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں. یہ جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن سسٹم ہے, ان فیکٹ اٹ از دی کریشن اینڈ ایکسیکیوشن, جیسے یہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں پیچھے, اٹس اے کریشن اینڈ ایکسیکیوشن آف پرنٹڈ مارکیٹنگ کولیٹرل. یہ دیکھیے کیا ٹرم ہے, مارکیٹنگ کولیٹرل, which means this is a sum total of marketing, sum total of activities. Promotion کوئی علیحدہ نہیں ہے, it's not an entity in itself. Yes, it is in a way, بس لیکن it is very much a part, an integral part of the total marketing activity. It's a part of collateral. Integrated, دیکھیے اسی میں میں ذرا چونکہ ہر کورس کے اندر ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ چیزوں کو ڈیفائن کرنا, تاکہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہو ان کے نوٹس لے سکو, ڈیفینیشنیں لکھ سکو, ایگزام میں ڈیفینیشن ریپروڈیوس کر سکو, اور بقول شخص کے نمبر بھی آپ کے اسی لیے آ جائیں گے کہ آپ نے ڈیفینیشن ٹھیک لکھی. تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا بہت کبھی یہ میں فیڈ ان کرتا رہتا ہوں آپ کو, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کرتے رہیں. پروموشن جو آج کا موضوع ہے ہمارا, میں نے اس کو بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت اس پر بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ پروموشن کس چیز کا حصہ ہے یا کیا چیز ہے. پروموشن بیسیکلی لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ کو یاد ہو, بلکہ یاد ہونا چاہیے آپ کو, دس از ون آف دا 4 ایسپیکٹس آف مارکیٹنگ. 4 یاد ہے آپ کو. دی ادر 3 دیٹ وی کاؤنٹڈ ارلیئر آن, اور اسی پر ہم چل رہے ہیں, اور اس میں سے ہم 2 پڑھ بھی چکے ہیں. پروڈکٹ, ان کو عام طور پہ عام زبان میں 4P بھی کہتے ہیں. پروڈکٹ, پرائسنگ اینڈ پلیسمنٹ یا ڈسٹریبیوشن جس کو کہتے ہیں. پلیسمنٹ, پی سے وہ پلیسمنٹ ذرا پی آ گیا تو اس لیے اب اس کو پلیسمنٹ کہتے ہیں, حالانکہ اس کا مطلب ڈسٹریبیوشن ہے. دیز آر دا 4 پلرز آف مارکیٹنگ, اور 4 مین ڈائمینشنز آف مارکیٹنگ. اس میں پروڈکٹ ہم پڑھ چکے ہیں, پرائسنگ ہم پڑھ چکے ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا پڑھا ہے.
بہت اچھا دیکھا, ہر ایسپیکٹ دیکھا اس کا. پروموشن آج ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کوئی 5-6 لیکچرز جائیں گے, 4 یا 5 لیکچرز جائیں گے, ڈیپینڈس, دیکھیں گے کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. اینڈ ڈسٹریبیوشن از آر نیکسٹ گول, نیکسٹ مائل اسٹون. پروموشن اینڈ دین ویل گو ٹو ڈسٹریبیوشن. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 5 پی بھی ہے, 5واں پی بھی ہے, 6واں پی بھی ہے, آپ چاہیں تو 7 پی لگا لیں, 8 لگا لیں. اس میں پرسنل سیلنگ بھی آگے آئے گی. پرسنل سیلنگ از آلسو ویری مچ این انٹیگرل پارٹ آف مارکیٹنگ, وہ بھی آئے گا. لیکن بہرحال یہاں پر آپ یہ 4 پی کے ساتھ کم از کم ذرا قناعت کریں کہ 4 پی پروڈکٹ, پرائسنگ, پلیسمنٹ, ڈسٹریبیوشن اینڈ پروموشن, اور یہ چاروں کے چاروں جائگینٹک فیلڈز ان دیم سیلوز, اور چاروں کے چاروں موسٹ امپورٹنٹ اینڈ انٹیگرل فیلڈ آف مارکیٹنگ. اینڈ یو آل ought to be very, very familiar, very, very conversant, and you all ought to be very, very good and expert in these 4 different things. Only then you can become a good marketing manager. اور میں ایک بات پھر آپ کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں, لیکن میں بار بار کہتا ہوں, بے شک پتہ نہیں ریپیٹ کرتے ہوئے آپ شاید سن کے بھی اکتا چکے ہوں گے, لیکن I'll go on repeating, and that is that a marketing manager is a very versatile individual. اور آج کا مارکیٹنگ مینیجر از اے ویری ورسٹائل, ویری ویل انفارمڈ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, ایجائل, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں بات کہا کرتا ہوں, دیٹ از دیٹ دا مارکیٹنگ مینیجر ہیز ٹو بی ہیلدی. اب آپ کہیں گے ہیلتھ کہاں سے آ گئی؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, اے بیمار بندہ cannot be a marketing manager. He has to be vigilant, he has to be alert, mentally alert, physically active. وہ کسی وقت اگر مجھے اس کورس میں کبھی وقت ملا انشاءاللہ, تو میں کبھی نہ کبھی اس کورس کے اندر آپ کو جا کر کے یہ ضرور بتاؤں گا کہ what I consider, what kind of physical and mental characteristics do I consider important for marketing managers to have and for you to develop them. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ہم کو, یہ ڈیولپمنٹ ہمارے اپنے بس کی بات ہے. اس کے فضل کے ساتھ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن, الرٹنس, ریڈنگ, واچنگ, ویجیلنس, کوئک کیلکولیشن, اینالیٹیکل مائنڈ, نائس کمیونیکیشن, گڈ لینگویج. یہ باتیں بعد میں کریں گے ہم, لیکن آپ یہاں یہ سمجھ لیجئے that a marketing manager has got to be an individual of highest degree of characteristics and qualities. Only then can he be or she be a marketing manager. یہ جو مارکیٹنگ مینیجر ہے ہمارا, اس کو میں ہیلتھ اس کی اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں, اور بااعلان بلند کہتا ہوں. میں تو کئی دفعہ انٹرویو لیتے ہوئے کئی بچوں کو یا کئی اشخاص کو تو میں صرف ان کی شکلن جو صحت نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر کے تو میں اپنے کمنٹس یہی دیتا ہوں کہ he's got good degree or he's got a good education or فلان اور ڈنگ, لیکن I don't think physically he is strong enough to undertake the hardships and the stress of marketing. It's a stressful job. Yes it is. لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سٹریس ہے جیسے صحت بہتر ہوتی ہے, خراب نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میری سجیشن لے لیجئے. پلیز اسٹارٹ مینٹیننگ یور ہیلتھ. ڈو لک آفٹر یور ہیلتھ. جاگنگ واگنگ کریں, تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, اپنی غذا پر تھوڑا دھیان رکھیں. یو گاٹ ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی ویل. بائی دا گریس آف اللہ میں تو یہاں تک کہہ جاتا ہوں, آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتے. مینز یو کینٹ اسٹے اوے فرام یور جاب اور فرام یور ڈیوٹیز. جی مجھے بخار ہو گیا. اب اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں آپ کو اپنا ہی اگزامپل دوں تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, یوں تو میں بھی انسان ہی ہوں, سارے انسان ہیں ہم لوگ, اور ہمارے اندر کچھ ویکنیسز بھی ہیں, فالٹس بھی ہیں, غلطیاں بھی ہیں, ہم اتنے کیئرفل بھی نہیں ہوتے. لیکن ون ہیز ٹو بی میتھوڈیکل, ون ہیز ٹو بی ریگولر, اینڈ ون ہیز ٹو بی واچفل آف ونس مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ. میں ایک دفعہ ایک امریکہ کے ٹور پہ گیا,
تو جس اسٹیٹ میں نے جانا تھا اس اسٹیٹ کا ٹیمپریچر تھا -36 ڈگری سینٹی گریڈ. تو میں نے ایک وہاں پر ایک امیرکن, I was abroad and there was an American family and I just went to them and I said 36 degrees minus is absolutely a fantastic temperature. یہ تو بندہ 36 پہ کیسے سروائیو کرتا ہے؟ تو ایک تو خیر انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ yes, people live there, humans live there, we are all humans from there. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ you've got to be very careful about certain things. تو وہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس انہوں نے مجھے بتا دیے کہ جی یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. مثلا اس میں سے ایک یہ صلاح تھی کہ جی سڑک پر کھڑے نہیں ہونا, ٹیکسی ویکسی کسی کار وار کا انتظار سڑک پہ کھڑے ہو کے مت کرنا, کیونکہ سڑک پہ کھڑے تو وہیں جم جاؤ گے, بلڈ جم جائے گا, اینڈ انسٹنٹ ڈیتھ کین ہیپن. تو یو کیپ آن واکنگ, اسٹرولنگ, تھوڑا سا کرتے رہے, آپ چلتے رہے, بازو ٹانگیں ہلاتے رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 36 خیر قسم اسے یہ کہ جب وہ 36 ٹیمپریچر سے میں گھوم کے آ گیا, وہاں پر تقریباً مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے رہا, اور جب میں گھوم کر وہاں سے آ گیا تو میں نے اپنے آپ کو اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا اب لگتا ہے کہ میں صحیح مارکیٹنگ مینیجر اب بنا ہوں, کیونکہ آئی کین وithstand 36 ڈگریز مائنس ٹیمپریچر. تو آپ بھی تیار رہیے گا, یو کوڈ بی انکاؤنٹرنگ اے ٹیمپریچر آف 36 ڈگریز مائنس, نہیں تو کم از کم ایک ٹیمپریچر تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کوئی نہ کوئی آشنا ہو بھی چکے ہوں گے, نہیں تو ابھی ہو جائیں گے. 52 ڈگریز پلس, 52 ڈگری ٹیمپریچر, جس میں کہ لٹرلی انڈا تالا جاتا ہے. یو گاٹ ٹو بی مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ اینڈ ڈو ناٹ شرک. بھاگو مت, کوئی اسکیپ نہیں ہے. اسکیپ صرف 36 سے 32 تک کا ہو سکتا ہے, 52 سے 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, لیکن اسکیپ کوئی نہیں ہے. یو گاٹ ٹو ورک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ناؤ کم اوور کچھ سب کیٹیگریز کہہ لیجیے, چلیے اس کی جو پروموشن کی سب کیٹیگریز ہیں, اور جو ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کریں گے, جیسے میں نے آپ کو بتایا 2-3 لیکچرز میں. ایڈورٹائزنگ, یس, ایڈورٹائزنگ از اے ورلڈ ان اٹ سیلف, اس پر میں ٹچ نہیں کروں گا, وہ ویسے بھی ایک سیپریٹ کورس بھی ہے ورچوئل یونیورسٹی کے حوالے سے بھی, اور آپ کر بھی رہے ہیں. پرسنل سیلنگ ہے, سیلز پروموشن, پبلک ریلیشننگ, پبلسٹی, یہ سب کے سب آپ کے MBA کا حصہ ہیں, اور آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. لیکن یہ 4 کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز آف پروموشن جو ہے, ایڈورٹائزنگ, پبلک ریلیشننگ, پروموشن, پرسنل سیلنگ, یہ ایڈورٹائزنگ, یہ ایک نہایت امپورٹنٹ 4 پلرز کہہ لیجیے, اس کے 4 پلرز آف پروموشن. آگے بڑھے. یہ ایک بہت خوبصورت ایک مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ فریم ورک ہے. یہ میں نے خاص آپ کی سہولت کے لیے بھی بنایا, اور آپ کے لیے آپ ذرا متوجہ ہوں. یہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایکچولی فلو چارٹ ہے جو کہ ٹوٹل مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا فریم ورک بتاتی ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس کے ٹاپ آف دا لائن کے اوپر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کانٹیکسٹ انالیسس. کانٹیکسٹ انالیسس, کانٹیکسٹ انالیسس کا مطلب واٹ از ڈیزائرڈ, پروموشنل گولز کیا ہیں. وی ہیو ٹو ڈیفائن دوز گولز, وی ہیو ٹو articulate دوز گولز, وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ دوز گولز. جب یہ گولز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پروموشنل اسٹریٹجی بناتے ہیں, پروموشنل اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. پروموشنل اسٹریٹجی سے ہم پروموشنل اسٹریٹجی جب ہم کرتے ہیں, obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ سے کارپوریٹ گولز بھی ہیں, مارکیٹنگ گولز بھی ہیں, کامن گولز بھی ہیں. مارکیٹ ریسرچ نے کانٹیکسٹ انالیسس بنایا. یہ تو آپ میرے خیال میں فلو چارٹ آپ کو خوبی پڑھنا آتا ہے. میں صرف مین ہیڈنگز پہ جا رہا ہوں. پروموشنل اسٹریٹجی, اینڈ دین ان دی the next point or the next function that we marketing managers have is coordinated communication mix. Coordinated. Emphasis kis par hai? Coordinated.
the things will have to be coordinated. اگر کوآرڈینیشن نہیں ہے تو ایچ پبلسٹی اس طرف جا رہی ہے تو پبلک ریلیشننگ اس طرف جا رہی ہے, ایڈورٹائزنگ کہیں اور جا رہی ہے, ایڈورٹائز کر رہے ہیں پروڈکٹ آ گیا ہے, پروڈکشن میں انہوں نے بنایا ہی نہیں فلاں چیز. تو یہ جو جتنی ہم نے پیچھے ابھی ایسپیکٹس دیکھے ہیں, فیکٹرز دیکھے ہیں, ان کو آپ ذرا پلیز keep them in mind. They have to be coordinated. And then, of course, implementation. Repeat, we are discussing marketing communication planning framework. I repeat, context analysis, promotional goals, promotional strategy, coordinated effort. میں coordination پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں. They have to be very integrated, interlinked, interfed. ایک دوسرے کو فیڈ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. پیسہ کم خرچ ہوگا. میں نے جیسے کہا ڈائیورجنٹ پبلک ریلیشننگ فرام پبلسٹی, نو. اف وی گو ان اے کوآرڈینیٹڈ وے, وی آر not only achieving our goals, we are also spending money less. پیسے بھی کم خرچ ہوں گے, ایفرٹس بھی کم خرچ ہوں گی. Coordinated, and in the end of the day, of course, implementation. لیکن امپلیمنٹیشن سے ہی کافی نہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جب سے آپ میرے خیال میں MBA کا کورس شروع کیا, آپ نے شاید ہر چیز کی اینڈ یہی دیکھا ہے, کنٹرول اینڈ ایویلویشن. ان دی اینڈ آف دا ڈے, دا انٹیگریٹڈ ایفرٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ کا جو فریم ورک ہے, اٹ اینڈز اپ ود ایویلویشن اینڈ کنٹرول. یہ ایویلویشن کنٹرول ہم اس لیے لگا دیتے ہیں, اور یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے بھائی, اس لیے لگاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کنٹرول اور اس کی ایویلویشن کرنا بہت لازم ہوتا ہے, بیکاز وی آر اسپینڈنگ لاٹ آف منی, انویسٹنگ لاٹ آف منی اینڈ ایفرٹس. یعنی جیسے آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں, تو شام کو آ کر بیٹھ کر کے کم از کم حساب تو کریں اپنا کہ جی آج میں ادھر گیا ادھر گیا, میں نے اتنا رکشہ چلایا, میں نے اتنا زمین کھودی, یا میں نے اتنے لیٹر لکھے, یا میں نے اتنی ای میل کی, تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا. کنٹرول اینڈ ایویلویشن. In the end of the day, what have you gained? You must know it. This is very important. یہ اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا, and you have probably noted that well also, this is called integrated marketing communication system. یہ ایک پورا سسٹم, یہ پوری انٹیگریشن, میں جس چیز پر زور دے رہا ہوں آپ کو, اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھ جائیں کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن is the name of the game. Communication, marketing communication is not enough. It has to be integrated, it has to be coordinated, it has to be cohesive. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ چند چیزیں ہیں, تو وہ جب تک کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو ملتی نہیں, تو وہ چیز بنے گی نہیں. Individually they may be very good, but they will not form a shape unless and until they are integrated together and they are joined together. اس کے 3 فائدے تو میں نے آپ کو جلدی سے بتا دیے, چلیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. A, the results will be easily achieved. B, the money will be less spent. And number C, which is very important of course, is that it will have a success factor. And وہ آپ نے کہانی سنی ہوئی, ایک کہاوت سنی ہوئی ہے, nothing succeeds like success. جب ہم کسی چیز میں کامیابی پیدا ہو جاتی ہے, تو ہمیں اللہ کی طرف سے خود ہی اندر ایک قوت آ جاتی ہے, ایک ہمت آ جاتی ہے, اور خوشی ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ ہر انسان جو ہے, ہی از سبجیکٹ ٹو موٹیویشن, ہی از سبجیکٹ ٹو انسینٹیوز, ہی از سبجیکٹ ٹو دیز تھنگس. چلیے میں اس کی ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش کر کے آج کا لیکچر جو ہے اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں. اس کا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا ماڈل, یہ 4-5 فیکٹرز پر بیسڈ ہے. ویل ڈسکس ایچ ون آف دیم. وی ول یعنی ان کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم کنٹینیو کریں گے اسی طرح. ویل کیپ آن انشاءاللہ تعالی ڈسکسنگ مور ایسپیکٹس. سب سے پہلی اور بڑی امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو اس کے اندر چیز ہے, دیٹ از کالڈ کسٹمر ڈیٹا بیس. یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس جو آج کل کمیونیکیشن کے سسٹم ہیں, جو چیزیں ہیں, کمپیوٹرز ہیں, اور جو
یعنی کہ بقول شخص کے جو یعنی بھاری بھرکم کمپیوٹرز ہیں, look at these computers, look at the capacity of these computers, look at their capability. یہ بھی دیکھیے کیا غضب کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دن بدن نئی نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کے بیس کے اوپر دا آسکنگ از پلیز بلڈ کسٹمر ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس سے مراد وی ہیو ٹو بلڈ دی کسٹمر information into a form of a data. I hope you understand what is data. ڈیٹا اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی انفارمیشن کو اوپر نیچے جوڑ کے اس کا سینس نکالتے ہیں, دیٹ از کالڈ ڈیٹا. انفارمیشن تو ہوتی ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں سورج صبح نکلتا ہے, چاند رات کو نکلتا ہے, تو یہ ایک انفارمیشن دے دی میں نے آپ کو. تو اس کو ڈیٹا میں کنورٹ کرنا ہو اگر ہم نے, تو کیسے کریں گے کہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, دن چڑھ جاتا ہے, اور جب سورج نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا چونکہ اس لیے رات ہو جاتی ہے, اور جب رات ہو جاتی ہے تو اس رات کے اندر چاند نظر آتا ہے یا نمودار ہو جاتا ہے. تو ڈیٹا مینس انٹیگریٹنگ انفارمیشن, ڈیٹا مینس اینالائزنگ انفارمیشن, ڈیٹا مینس putting information in such a way and in such a shape that it makes sense. تو یہاں پر the asking is please build customer database. This is very, very crucial and very, very important, ladies and gentlemen. Learn to build customer database. میں اس چیز پر بڑا emphasize بھی کرتا ہوں, اور میں آپ کو اپنی ٹیچنگ میں سمجھوں گا نامکمل ہے اگر میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ a good marketing manager is the one who pays a lot of attention to building up customer database, اور ان کو وہ بناتا اکٹھا کرتا رہتا ہے. چیزیں خریدتا کب ہے, کیسے خریدتا ہے, کسٹمر کب خریدتے ہیں, کون سے کسٹمر خریدتے ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, رورل ہیں, اربن ہیں, رچ ہیں, پور ہیں. یہ کسٹمر ڈیٹا بیس ہوتی ہے. یہ آپ اپنے حساب کے مطابق اس ڈیٹا بیس کو بلڈ اپ کرتے چلے جائیں. یہاں سے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا آغاز کرتے ہیں ہم. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر 2, ladies and gentlemen, once we have built the customer database, the next asking and very logical answer asking is build strategies. Strategies build کریں. Now, what strategies? Strategies to use this database. Database is useless if it is just lying in computers and in your books and in your files. What we have to learn, and you as marketing managers, یہاں پر میں بڑا emphasize کرتا ہوں آپ کو, سن لیجیے گا بات بڑے آرام سے اور بڑے دھیان سے سنیے گا. A good marketing manager is the one who can develop his or her strategies based on customer database. Strategies. Obviously, the strategies are what? Strategies towards customer satisfaction. A. B. Strategies to provide more service to the customers. D. سی آپ ان کو بڑھاتے چلے جائیں, یہ کوئی تقریباً 100 تک تو آپ گن سکتے ہیں, بٹ آل سینٹرڈ اراؤنڈ کسٹمرس, کنزیومرس. اب یہ میں آپ کو اگر یہاں پر ایک بات بتاؤں تو آپ کو شاید سن کر میری بات ہنسی آئے گی. ایک اسٹریٹجی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل کسٹمر کمپلینٹ. اچھا یہ جا کر کہیں اس کا نمبر بھی آتا ہے محل میں جا کر کہیں 45th اور 46th ہوگی ان دا لسٹ آف پرائرٹی. لیکن کئی فرمز کے پاس, میرے پاس ایک ایگزامپل کہہ لیجیے, دے آر ایکچولی لیونگ ایگزامپلس ویئر اے کمپنی اور اے فرم ڈیولپڈ اے سسٹم آف ہینڈلنگ کسٹمر کمپلینٹس. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ می ٹیل یو, only this strategy worked as a miracle for the growth of that organization or that firm or that product. کسٹمر کمپلینٹ. کسٹمر کو شکایت کب ہوتی ہے؟ جب پروڈکٹ خراب ہوتا ہے یا خرابی ہوتی ہے اس کے اندر. کوئی پنکھا ہے, میں لا کے گھر میں لگایا, چلتا ہے ٹھیک, ہوا دیتا ہے ٹھیک, لیکن اس کے اندر ایک ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. میری کمپلینٹ یہ ہے. ابھی اگر آپ پورے پنکھے کو دیکھیں تو پنکھا از اے یونٹ,
اس کے اندر ایک ٹک ٹک یا ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وچ از ویری اسمال، لیٹس سے ٹیکنیکل ڈیفیکٹ کہہ لیجیے یا کچھ کہہ لیجیے. آپ یہ دیکھیے پنکھا جو ہے اس کا وہ جو حصہ ہے دیٹس ناٹ ایون 1% آف رادر 0.5% آف دا ٹوٹل فگر اور دا ٹوٹل کانسٹیٹیوشن آف دا پنکھا، لیکن آواز آتی ہے. اچھا اب ذرا دیکھیے گا، ذرا میری بات ذرا غور سے سنیے گا. پنکھے میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وچ از ویری مائنر. اب اس کی کمپلینٹ سنیے کیا ہے. یہ تو پنکھا ہی خراب ہے، ان کو تو پنکھا بنانا نہیں آتا، یہ تو پنکھا ہے ہی خراب، ساری رات ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، میں سو نہیں سکتا. اب دیکھیے پنکھا ہے 1000 روپے کا، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے 2 روپے کے کسی ایلیمنٹ سے نہ استعمال یا برا استعمال یا خراب استعمال یا خراب ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ساری رات میں سو نہیں سکتا کیونکہ یہ پنکھا ٹک ٹک کرتا رہتا ہے. اب آپ بتائیے کہ 2 روپے کی کمپلینٹ یا 2 روپے کا جو اس کے اندر نقص ہے دیٹ ہیز گون ٹو ڈسٹروائے دا ٹوٹل برانڈ آف دا پنکھا. مجھے تو یہ پنکھا ہی پسند نہیں. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ جی 2 روپے کی کمپلینٹ ہے، میں منگوا کے اس کو ٹھیک کروا دیتا ہوں، رنگ چینج کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹک ٹک نہیں آئے گی آواز. گاٹ مائی پوائنٹ؟ دس از کالڈ ہینڈلنگ کسٹمر کمپلینٹ. ایک فرم کا مجھے ایگزامپل آئی کانٹ کوٹ بٹ لیٹ می جسٹ گیو یو، میری بات سن لیجئے کہ ایک فرم نے صرف یہ کیا کسٹمر کمپلینٹ. اٹ واز دیٹ فرم واز انگیجڈ ان سیلنگ فوڈ پروڈکٹس. کسٹمر کمپلینٹ ہینڈلنگ سسٹم انہوں نے بنا دیا جس کی وجہ سے وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ سارے یورپ اور امریکہ میں چھائے ہوئے ہیں وہ. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی کام آ گئی. نمبر 3 ٹیکٹکس. اسٹریٹجی بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، ٹیکٹکس ٹو امپلیمنٹ دا اسٹریٹجیز از ویری امپورٹنٹ، ان فیکٹ مور امپورٹنٹ پرہیپس. ٹیکٹکس یہاں اگین پروبیبلی ٹیکٹک اگر عام انگریزی زبان میں استعمال کریں تو ذرا تھوڑا سا بیڈ کونوٹیشن آتی ہے. ٹیکٹک کا مطلب ٹرک نہیں ہے، ٹیکٹک کا مطلب ہے ترکیب، کرنے کی ترکیب. ہر چیز کا کرنے کی ترکیب ہوتی ہے، پیج کھولنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کی بھی ترکیب ہوتی ہے. اف یو نو دا ترکیب یو کین ہینڈل اے ویری میجر اور اے ویری سیریس پرابلم آلسو. بٹ اف یو ڈونٹ نو دی ترکیب یو کی ناٹ ایون اوپن اے پیج. یہ چند ایٹیچیوڈنل چیزیں ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. I would very strongly suggest that you keep listening to me in my lectures and please start implementing them in your real life also. Evaluate results. پھر وہی بات آ گئی، کوئی کام کیا، اسٹریٹجی بنائی، ٹیکٹک کیا، ترکیب لگائی، امپلیمنٹیشن کی، تھینک یو ویری مچ. بٹ آر وی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہیو وی ایویلویٹڈ دا ریزلٹس؟ مینس اس کی ترکیب استعمال کرنے کے نتائج حاصل، ریزلٹس، گینز، لاسز، غلط جو بھی ہے، جو کچھ، یہ 2 چیزیں، یہ یہاں پر 2 چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے. ایک ریزلٹس ایویلویٹ کرے، یا تو اچھے ہیں تو خوشی کا مقام ہے، سیٹسفیکشن کا مقام ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو جلدی سے کریکٹ کریں فار اے بیٹر future. And as I have said, complete the loop and start again with number 1. یعنی یہ تو ladies and gentlemen is just one, it's just one, یعنی کہہ لیجئے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ ایک حصہ کو کور کرنے کا مطلب یہ نہیں. We have to keep on growing, we have to keep on evaluating results. کمپلیٹ دا لوپ. لوپ کا مطلب ہے یہ 4-5 چیزیں کر لی، تھینک یو ویری مچ، ڈن. اسٹارٹ وتھ پوائنٹ نمبر 1 اگین، دیٹ مینس ٹیک اندر ایشو، اسٹارٹ اگین. تو آج کا لیکچر لیڈیز اینڈ جینٹلمین ول فنش اٹ ہیئر بیکاز آئی تھنک دا ٹائم از جسٹ اباؤٹ اوور. واٹ آئی وڈ سجیسٹ از پلیز کیپ یور اٹینشن اینڈ کیپ یور مائنڈز اینڈ اٹینشن ٹوٹلی ٹوورڈز this. And we will continue inshallah ta'ala to discuss other aspects of promotion, and we will discuss in detail and all and everything. In the meantime, میں آپ سے رخصت چاہوں گا اور آپ سے کہوں گا thank you very much. God bless you. اللہ کے سپرد. اللہ حافظ. Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are today beginning lecture number 27, which in fact is a continuation of lecture number 26, جو کہ ہم نے last time پڑھا تھا. Lecture number 26, we have begun a new arena, and that arena is arena of promotion. آپ جانتے ہیں کہ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور آپ ابھی تک بخوبی واقف ہیں اس سے کہ there are 4 basic aspects of marketing: product and product management, pricing and pricing management, promotion number 3, and 4th is place, جس کو کہ ہم اپنی زبان میں ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ 4 P's ملاتے ہیں